الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم مصلیان کرام، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کس طریقے سے آج ہم اور آپ ہر آنے والے کسی اہم موقع پر شرکیہ ماحول میں اپنے آپ کو رکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ 25 دسمبر کا دن گزرا اور اس دن یہودیوں کا، عیسائیوں کا کیا تصور ہے 25 دسمبر کو لے کر۔ ان تصورات کے قطع نظر مسلمان بھی اس طرح کے پروگرامز میں، اس طرح کے دن میں اپنے آپ کو مشغول کرنے لگے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بالکل الگ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے نظریے اور ان کے عقیدے سے۔ لہذا اس مناسبت سے ایک مسلمان کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ کسی دوسرے نظریے یا عقیدے کے پیش نظر اپنے آپ کو پیش کرے یا ان کے کسی اہم دن کے منانے میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ اسی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات ہی بتلائی تھی کہ اب آنے والے ایام میں ایک نئے سال میں ہم اور آپ داخل ہو جائیں گے، تو ان ایام کو لے کر بھی دنیا آج طرح طرح کا کنسیپٹ گھڑتی ہے اور طرح طرح کے پروگرام منعقد کرتی ہے، طرح طرح کے حالات تیار کیے جاتے ہیں، جن کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کام ان میں وہ ہوتے ہیں جن کاموں سے ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول نے منع کر رکھا ہے۔ یعنی گناہوں کے کام میں لوگ ایسے موقع پر اپنے آپ کو جمع کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر گناہوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر نہی عن المنکر کا حکم موجود ہے، برائیوں سے بچنا بھی ہے، اپنے آپ کو روکنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی بچانا اور روکنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی کہ وہ خود کو بھی جہنم کے گڑھے سے بچائے اور انسانیت کو بھی جہنم کے گڑھے میں جانے سے روکے اور بچانے کی فکر میں لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات جو پیدا کی ہے وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے یہ ساری کی ساری کائنات تخلیق کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انتم خلقتم للآخرہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مسلمانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ ساری دنیا تو ہم نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ان ساری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بندگی کا اظہار کرے۔ کس چیز کا اظہار کرے؟ بندگی کا اظہار کرے، عبادت کر کے دکھلائے۔ انسانوں کی تخلیق
عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے کی گئی ہے۔ اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے وقت۔ ہمیں اور آپ کو اگر زندگی نہیں دی جاتی، وقت عطا نہیں کیا جاتا، مہلت نہیں ملتی، تو کیا ہم اور آپ اپنی بندگی کا اظہار کر پاتے ہیں؟ بتائیے۔ انسانوں کو اپنی بندگی کے اظہار کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ اسی وقت کا نام کہیں پر پورا ایک سال گزرنا ہے۔ یہی وقت لمحے بھر کا بھی ہوتا ہے، گھنٹوں بھر کا بھی ہوتا ہے، ایک دن کا بھی ہوتا ہے، مہینوں کا بھی ہوتا ہے اور سال کا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اپنی مقصد تخلیق کی ادائیگی کے لیے، وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ اسی وجہ سے آپ جا کر دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں انہی چیزوں کی کھاتا ہے جن کی ایک عظمت ہو، جن کا ایک مقام ہو۔ اب جا کر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں کہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں اشراق کے وقت کی قسم کھائی، کہیں رات کے سیاہی کی قسم کھائی، کہیں آسمان پر جو شفق پھیلتا ہے اس کی قسم کھائی۔ اس طریقے سے کہیں ایام کی قسم کھائی گئی، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اوقات کی۔ اور اسی کے ساتھ ایک جگہ تو جو میں نے ابھی خطبے کے اندر جس صورت کی تلاوت کی، والعصر، باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ سب پر منطبق ہو جائے گا۔ زمانہ کہیں پر بھی، وقت کا ایسا نام ہے زمانہ جو کہیں پر بھی فٹ بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی بھی قسم کھائی اور ان قسموں کو کھا کر یہ بات بتلا دی کہ دیکھو یہ سارے اوقات، سارے ایام، یہ کیا ہے؟ انتہائی عظمت کی چیزیں ہیں، لہذا ان اوقات کو قیمتی جانو۔ یہ اوقات ہی ہیں، یہ مہلت ہی ہے، یہ تمہارے پاس ٹائم کا ہونا ہی ہے، اس کے ذریعے سے تم آنے والے وقت کے لیے تیاری کر سکتے۔ لہذا ہم اور آپ جس دو راہیں پر آج کھڑے ہیں، ایک طرف تو عیسوی اعتبار سے 1 سال گزر رہا ہے اور دوسری طرف عیسوی اعتبار سے 1 سال میں ہم اور آپ ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچنے اور غور کرنے کا۔ یہ ہندسہ کا بدل جانا، 25 سے 26 ہو جانا، یہ ہنگامہ آرائی کے لیے نہیں ہے، یہ جشن منانے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل متنبع کرنے کے لیے اور اس بات پر غور کرنے کے لیے ہے کہ جو ہندسہ گزر گیا، جو زمانہ گزر گیا، اس زمانے کے لیے ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا محفوظ کرایا ہے، ہم نے اپنے پشت کے پیچھے کیا اعمال چھوڑے۔ یعنی یہ وقت ہے، کبھی بھی وقت جب بدل رہا ہو، دن سے رات میں انسان داخل ہو رہا ہو، رات سے صبح کا جب انسان آغاز کر رہا ہو، مہینے سے دوسرے مہینے میں منتقل ہو رہا ہو، یا سال سے دوسرے سال میں داخل ہو رہا ہو، یہ سارے ایام دراصل ہمارے لیے اس بات کی طرف توجہ دینے کی ہے کہ ہم نے اپنے پشت پر کیا اعمال چھوڑے ہیں۔ ماضی کا محاسبہ اور مستقبل کے لاہیہ عمل طے کرنے کا وقت ہے۔ سال کا گزرنا ہنگامہ آرائی کے لیے نہیں ہے، جشن منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماضی میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب و کتاب کرنے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے ایک مضبوط لاہیہ عمل، ایک روڈ میپ تیار کرنے کے لیے ہے یہ ساری چیزیں۔ انسان بحیثیت فرد یہ سوچے کہ میرے جو ایام گزر گئے، میری زندگی کے جو سال اور گزر گئے، اس کے اندر میں نے کیا کیا کیا۔ کبھی غور کرے انسان کہ ان سالوں کے اندر میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں،
میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، میں نے کتنا حرام حاصل کیا ہے، میں نے کتنا دھوکہ دیا ہے، میں نے کتنا غصب کیا ہے، میں نے کتنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ انفرادی طور پر سال کے گزرنے کے موقع پر ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں زندہ کرنے کا وقت ہے کہ ماضی میں کون کون سی کمیاں میری زندگی کے اندر رہ گئی ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہم نے اور آپ نے کی ہیں، اس پر توجہ دینے کا وقت ہے سال کا گزرنا۔ بحیثیت فرد اور بحیثیت اجتماعی زندگی ہم نے کیا 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 اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ جو زندگی کا سرمایہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں ہے نا بھائی، قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اس سے پہلے آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ وہ اپنے عمر کے بارے میں اور اپنی جوانی کے بارے میں جواب نہ دے دے کہ اسے جو مہلت ملی تھی دنیا کے اندر، جو زندگی عطا کی گئی تھی، اس نے اس زندگی کو کس چیز میں گزارا، جوانی کہاں صرف کی، یہ سوال ہوگا۔ بلکہ آپ جا کر دیکھیں قرآن کریم میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ایک مرتبہ سوال ہوگا قیامت کے دن، اور سوال میں کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنا عمر تم نہیں پائے تھے جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا شخص نصیحت حاصل کر سکے؟ یعنی باضابطہ زندگی کو اس کے لیے اس کے خلاف کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم کو ہم نے اتنا موقع دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اتنی زندگی تمہارے پاس تھی کہ نہیں کہ تم نصیحت حاصل کر سکو، اللہ کو پہچان سکو، اللہ کے رسول کو جان سکو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر اتار سکو، اتنی مہلت ہم نے تم کو دی تھی یا نہیں دی تھی؟ یہ سوال ہوگا منکرین حق سے، اللہ اس کے رسول کے انکار کرنے والے سے سوال اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی نا بھائی، کہاں گزاری تم نے، کیا کیا تم نے، کیوں تم نے غور نہیں کیا، کیوں تم نے توجہ نہیں دی، کیوں تم نے حق کو قبول نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ ارے بھائی کوئی موقع ہی نہیں ملا کسی انسان کو تو افسوس ہے، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تو میں کوئی کام کرتا۔ جس کو موقع ملا ہو اس نے بھی اگر کام نہ کیا ہو اس سے تو سوال بنتا ہے نا۔ اب بتائیے ہمیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے، کتنے لوگ 25 میں دنیا سے چلے گئے، 25 جاتے جاتے کتنی لوگوں کی سانسیں ختم ہو گئی، لیکن ہمیں اور آپ کو موقع ملا، ہم 1 سال اور آگے بڑھ گئے، 26 کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا یہ جو قیمتی سرمایہ گزرا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے زندگی اور جو وقت ہمیں اور آپ کو دیا اس سے سوال کیا جائے گا، قدم آگے نہیں بڑھنے والا ہے، کیا کیا تم نے بتلاؤ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ سال کا گزرنا دراصل ماضی کے محاسبے کے لیے کہ ہم نے کیا 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 ہے، کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کن لوگوں کے حقوق ہم نے غصب کیے، کن کے حقوق ادا کیے ہیں، یہ ساری چیزوں کے محاسبے کرنے کا وقت، چونکہ گزرے ہوئے وقتوں کا ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ اور اب جو زندگی بچی ہے اور جو مہلت ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے اور جو قیمتی سرمایہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہونے والا ہے، زندگی کے جو ایام اور بچ گئے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل، ایک بہترین روڈ میپ تیار کرنے کا وقت ہے۔ یہ سال کا گزرنا صرف آپ ہندسہ کا بدل جانا مت سمجھیے، یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ اب آئندہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے، اب آئندہ ہم کیا کیا کریں گے اپنی زندگی کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آئندہ کے ایام میرے کیسے اللہ اس کے رسول کی رضا مندی کے مطابق گزریں گے، یہ روڈ میپ تیار کرنے کا وقت ہے۔ لہذا سال کا گزرنا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی منانے کا موقع کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مہلت تو گھٹ رہی ہے نا۔ جو مہلت ہمیں اور آپ کو ملی تھی، ہم اس میں جنت کما سکتے تھے، ہم نے نہیں کمایا یا ہماری زندگی گناہوں میں گزری، تو ہمارے لیے تو افسوس کا وقت ہے۔ سال کا گزرنا، دن کا گزرنا، ایام کا گزرنا، اوقات کا گزرنا۔ ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ ایسا کر، مجھے آپ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے، ایسا کیجئے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ میں کچھ صدقہ کر کے آؤں۔ دنیا میں جب مال تھا میرے پاس تب تو بخل تھی میرے ساتھ، مال کی محبت تھی، تو مال تو میں خرچ کر نہیں پا رہا تھا۔ اب جب یہاں آیا ہوں، آنکھ جب دوبارہ دوسرا دنیا میں کھلی ہے، دوسری دنیا میں جب آنکھ کھلی ہے ہماری، تب تو دکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ صدقے کا ہو رہا ہے۔
اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کا ہو رہا ہے اور میں نے یہ کام کیا نہیں، ایسا مجھے دوبارہ موقع دے دیجیے۔ انسان یہ حسرت کرے گا کہ دوبارہ وقت پھر مل جائے تاکہ نیکی کے اعمال کر سکوں۔ بتائیے آج وقت ہے تو غفلت میں گزر رہی ہے، آج وقت ہے تو بے توجہی میں گزر رہی ہے، آج وقت ہے تو گناہوں میں گزر رہا ہے، آج وقت ہے تو فضولیات میں ہم صرف کر رہے ہیں، اور کل جب وقت نہیں رہے گا تو ہم وقت مانگیں گے پھر وقت ملنے والا نہیں ہے۔ اسی آیات کے تحت اللہ نے کہا کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جو وقت آ گیا دنیا سے جانے کا تو دوبارہ پھر اس دنیا میں آ کر نیکی کرنے کا موقع کسی انسان کو ملنے والا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اوقات کو قیمتی جانیے۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے۔ لوگوں نے کہا الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ کیوں؟ سونا اگر آپ کا خرچ ہو بھی گیا تو آپ دوبارہ سونا حاصل کر سکتے ہیں نا، لیکن وقت جو برباد ہو گیا اس کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے؟ بتائیے۔ ایک مرتبہ جو وقت گزر گیا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے، کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے ہماری زندگی میں؟ کبھی وہ تاریخ، کبھی وہ ڈیٹ، کبھی وہ ٹائم آ سکتا ہے دوبارہ لوٹ کر؟ کیا قیمتی ہوئی بتائیے آپ؟ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اسی وقت میں ہمیں اور آپ کو موقع ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کا، بنانے یا بگاڑنے کا۔ یا تو ہم ان اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لیں، یا ان اوقات کا غلط استعمال کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیں۔ لہذا اوقات جو بھی ہے، سانس کے آخری سانس سے پہلے جو بھی سانس ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بیش بہا نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت ہے اوقات۔ اگر وقت کا صحیح استعمال کریں گے ہم اور آپ تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ اسی کے ساتھ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب المرجب کا۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ شعبان المعظم، اس کے بعد رمضان المبارک۔ اب رجب کا جو یہ مہینہ ہے، اس سلسلے میں ایک دعا مشہور ہے، تحقیق میری بھی نہیں ہے کہ روایت ہے یا نہیں، لیکن دعا بہرحال جامع ہے۔ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجئے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اوقات میں ہمیں اور ہمیں آپ برکت عطا فرما دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آپ، رجب کو اکابر نے کسان کی محنت سے تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ کہا ہے دیکھو رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ سینچائی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب کا جو مہینہ ہے اس کے اندر انسان اپنے دل کو توبہ کے ذریعے ہموار کرے۔ زمین پر بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو کیا کرتے ہیں؟ ہموار کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، کاشت کے قابل بناتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں ایک مومن کا کام یہ ہے وہ اپنے دل کو توبہ کے ذریعے ہموار کرے، دل کی سرزمین، اور پھر اس کے اوپر استغفار کی کثرت سے استغفار کی بیج بوئے۔ رجب میں کیا کرے؟ استغفار کی بیج بوئے۔ رجب میں انسانوں کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کا معمول دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور جب شعبان کا مہینہ ہو تو اس مہینے کے اندر آہو گریہ زاری کے ذریعے اپنے سینے کی سینچائی کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے گزرے ہوئے 10-11 مہینے جو غفلت کے گزرے ہیں، کوتاہیوں کے گزرے، اس پر آنسو بہانے کا مہینہ ہے شعبان، اور دل کو انوار الہیہ کے قابل بنانے کے لیے اس پر آنسوؤں کے ذریعے سینچائی کرنے کا مہینہ ہے شعبان۔ کہ شعبان کے مہینے میں انسان آہو گریہ زاری کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے لو لگائے، تاکہ جب رمضان کے مہینے میں پہنچے تو اس کا قلب انوار الہیہ کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی رمضان میں، اللہ کا جب فضل نازل ہو رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے جب جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہوگا، تو اس کا دل، اس کا جان، اس کی جان اور اس کا نفس اس کو قبول کرنے کو تیار ہو۔ آپ جب تک کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں تو اگر ڈائریکٹ وہ کام ایک بیک آپ کو اگر وہ موقع آ جائے تو انسان اس پر صحیح طریقے سے نہیں اتر پاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی آپ تیاری کرتے ہیں 2-4 مہینے سے، پھر وقت آنے پر اس کام کو آپ بہتر طریقے سے انجام دے پاتے ہیں۔
لہذا رمضان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے انوار سے اپنے دل کو منور کرنا ہے، تو رجب سے تیاری کرنی ہوگی۔ رجب میں زمین ہموار کریے اور شعبان میں سینچائی کریے اور رمضان میں فصل کاٹیے۔ لہٰذا رجب کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ آ گیا۔ لہٰذا ابھی سے ترتیب دینا شروع کیجیے، کچھ جو کام رمضان میں ہونے ہیں ان میں سے جو کام بھی انہی ایام میں ہو سکتا ہے ان کو کر گزریے۔ جو کام رمضان کے لیے آپ نے یا فروری اور مارچ کے مہینے کے لیے رکھ رکھا ہے ان تمام کاموں کو ابھی کر کے گزر جائیے آپ۔ یہ آڈٹ کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، نیا سال بھی آڈٹ کرنے کا مہینہ ہے اور رجب المرجب بھی آڈٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ سارا حساب کتاب طے کر لیجئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آنے والے ایام کیسے گزارنے، اور رمضان زیادہ سے زیادہ کیسے ہم خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ گزار سکے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا رمضان کو بالکل اپنی دنیا سے پاک کر لیجیے۔ دعا مانگی گئی کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے تاکہ سارے کام ہو جائیں، اور پھر رمضان میں انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے فری کر لے، خالی کر لے، اور اپنے اللہ کے در پر پڑ جائے، اور پورے مہینے کا، 10 دن کا، 20 دن کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا وقت آ جاتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے اعتکاف کیجیے تو فرصت نہیں ہے۔ یہ سارا کام آپ نے پہلے کیوں نہیں نمٹا لیا؟ سارے کام آپ نے روک کر رکھے ہیں آخری عشرے کے لیے، تو کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا انوار نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہیں چاہیے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہیں چاہیے، جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے ذہن و دماغ میں تو آپ کا ہی کچھ پروگرام چل رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔